ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. صدق الله العظيم. دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. محترم بزرگوں اور دوستوں، گھر اور مکان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر آیا کرتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا وکفانا وکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی لہ. اللہ کا شکریہ ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کھانے کی نعمت دی، پینے کی نعمت دی، ٹھکانہ عطا کیا، رہنے کی نعمت سے نوازا، اللہ نے کفایت کیا. کتنے ایسے ہیں جن کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی کفایت کا سامان نہیں ہے، حفاظت کا سامان نہیں ہے. اس نعمت کا اندازہ، اس کی اہمیت انہیں معلوم ہے جو زمین کو اپنا بچھونا بناتے ہیں، زمین جن کے لیے فرش ہے، آسمان جن کے لیے چھت ہے، جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در اور ٹھکانہ نہیں ہے. اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ بندہ سفر پر نکلتا ہے تو بھی تھوڑا بہت اس کا احساس ہو جاتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے: السفر قطعۃ من العذاب. سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یمنع طعامہ وشرابہ ونومہ. کہ آدمی ٹھیک سے نہ کھانا کھا سکتا ہے. جس طرح سکون سے آرام سے گھر پہ رہ کر کے کھانے پینے کی چیزیں اور نیند مہیا ہو جاتی ہے، آرام و راحت میسر ہو جاتا ہے، سفر میں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کی ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے تو وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے، جلدی لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہائش کی جگہ بنا دی، سکون کی جگہ بنا دیا، راحت و آرام کی جگہ بنا دیا. تمہارے گھر تمہارے لیے باعث راحت ہے، تمہارے لیے آرام کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. لہذا نعمت اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں اور نعمت مزید چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں مکان دیا ہے، ہمیں در اور ٹھکانہ دیا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی در نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے. اب اس گھر کو ہمیں ایسا گھر بنانا ہے،
جو ایک مسلمان کا گھر ہو۔ ہمیں اگر اللہ نے یہ عظیم نعمت عطا کی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے گھر کی خبرگیری کرنی ہے، اپنے گھر کی فکر کرنی ہے، اپنے گھر کو ایک مسلم کا، ایک مومن کا گھر بنانا ہے۔ کیسا ہوتا ہے گھر ایک مسلم کا، ایک مومن کا؟ گھروں کی دو قسمیں ہیں۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ ومثل والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کالحی والمیت۔ گھروں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گھر وہ ہے اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، استغفار ہوتا ہے، صدقہ خیرات ہوتے ہیں۔ ایک گھر وہ ہے جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں گھر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اللہ سے فریاد نہ کی جائے، نمازیں نہ پڑھی جائیں، یہ گھر اگرچہ اس میں بسنے والے لوگ چلتے پھرتے ہوں، حرکت کرنے والے ہوں، زندہ نظر آئیں، لیکن یہ گھر مردہ ہے۔ اس گھر کے لوگوں پر مردنی چھائی ہے، نبوست چھائی، ان کے دل مرے ہوئے، ان کا احساس اور ضمیر مر چکا ہے، ان کے اوپر نبوست برس رہی ہے، ان کا گھر مر چکا ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کو یاد کیا جائے، وہ گھر زندہ ہے، وہ گھر تابندہ ہے، اس گھر میں تازگی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، اس گھر میں فرشتوں کا دخول ہے۔ یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں معاشرے کو صالح اور پاکیزہ بنائیں، ہم یہ چاہتے ہیں معاشرے کو برائیوں سے پاک صاف رکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں معاشرے سے کرائم کا اور جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمیں کام یہاں سے شروع کرنا ہوگا، اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ وقت یہاں سے شروع کریے، اپنے گھر سے شروع کریے۔ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، گھر سے شروع ہوتی ہے۔ خیر کے کام، صدقہ خیرات، بھلائی کے کام گھر سے شروع کیے جاتے ہیں۔ اپنے گھر سے آغاز کریے، اپنے گھر کو ایک مسلم کا گھر بنائیے۔ یہ پہلی اینٹ ہے بنیاد کی۔ اگر ہمارے گھر صالح اور پاکیزہ ہو جائیں گے، اسلامی گھر ہو جائیں گے، ایمانی گھر ہو جائیں گے، تو معاشرہ بھی پاک صاف ہو جائے گا، وہ بھی اسلامی ہو جائے گا، وہ بھی صالح اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے گھر صاف ستھرے نہیں ہیں، عقیدے کا تحفظ نہیں ہے، حیا نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو پھر باہر کا معاشرہ بھی ایسے ہی بے حیائی والا رہے گا، گندگی والا رہے گا، نجاست والا رہے گا، معصیت والا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جو دوزخ کی آگ ہے، جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، انسان جس کا ایندھن ہوں گے۔ کیا ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں دوزخ میں جلیں؟ کیا ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہماری بہنیں اور بھائی یہ دوزخ کا ایندھن بن جائیں؟ کیا ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہماری بیوی جہنم کے آگ میں جلے، ہم دوزخ کے آگ میں جلے؟ یقیناً ہم اس پر راضی نہیں ہیں، یقیناً ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ایک چنگاری برداشت کرنے کی ہمارے اندر سکت اور طاقت نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر کے ہوگی، کیسے جھیل پائیں گے، کیسے برداشت کر پائیں گے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ دوزخ کا ایندھن بن جائے۔
لہذا کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، جہنم کے ایندھن بننے سے بچانا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں سالہ سال ہو گئے، دسیوں سال ہو گئے، مرد و عورت ایک ساتھ رہتے ہیں، زوج اور زوجہ ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن شوہر نے کبھی بھول کر کے یہ نہیں کہا کہ سورہ فاتحہ سنا دو، نماز اپنی پڑھ کر کے دکھلا دو، تشہد پڑھ کے سنا دو۔ کبھی خیر کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، کبھی امر بالمعروف نہیں کیا جاتا ہے، کبھی نہی عن المنکر نہیں کیا جاتا ہے۔ دسیوں سال سے ساتھ میں رہتے ہیں، کلمہ یاد نہیں ہے، بیوی کو کلمہ یاد نہیں ہے، بچوں کو یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کے گھر تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، ایمان والے کا گھر تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے گھر تو اللہ کے ذکر سے آباد رہتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان کے گھر ہیں اس میں رہنے والے بچے اور بچیاں اور خواتین انہیں سورہ فاتحہ یاد نہ ہو؟ ایسی مثالیں بہت مل جائیں گی، آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک سیما کی مثال بھی آئی، کس گھر میں رہ کے آئی، 30-35 سال ہو کر کے سورہ فاتحہ یاد نہیں، کلمہ یاد نہیں۔ مسلم ہے نہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن ایسے گھر ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں لیکن ایک دوسرے کو خیر کی باتوں کی تلقین نہیں کرتے، نمازوں کی تلقین نہیں کرتے، سورہ فاتحہ نہیں یاد کراتے، کلمہ درست نہیں کراتے۔ یہ گھر ہم نے اپنے گھروں کو شیاطین کا اڈا بنا دیا۔ اگر مسلمان گھر بنانا چاہتے ہیں، اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں، ایمانی گھر بنانا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو مردہ گاہ نہ بناؤ۔ جیسے مردے پڑے رہتے ہیں، کوئی عمل نہیں کرتے، کوئی عبادت نہیں کرتے، اس طرح اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بعض نمازیں پڑھا کرو، بلکہ حدیث میں ہے آدمی کی نماز سب سے افضل وہ نماز ہے جو فرض کے علاوہ گھر پر پڑھی جائے۔ فرض نماز تو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نماز ہی قبول نہیں روایت میں، لیکن اس کے علاوہ نمازیں سنت و نوافل یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر میں رہ نہیں سکتا، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، راہ فرار اختیار کر لیتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ مسلمان گھر کیسے ہوتے ہیں، اسلامی گھر کیسے ہوتے ہیں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں، انی لأعرف بیوت الاشعریین، اشعری لوگ جو ہیں، یہ جو قبیلے والے ہیں، ان کے گھروں کو میں پہچانتا ہوں۔ یہاں سے گزر ہو جائے تو تلاوت کی آوازیں آتی، قرآن کی تلاوت ہے، رب کو یاد کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو تلاوت کی آواز سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، یہ جو خاص انداز میں تلاوت کرتے ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اشعری لوگ ان کے گھر ہیں۔ مسلمانوں کے گھر تو ایسے ہوتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھی جاتی۔ ہم جب نماز کے لیے نکلتے ہیں، ہم جب مسجد کے لیے نکلتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ ہمت ہے؟ کیا ہم اپنے بیٹے کو بھی کہتے ہیں کہ تمہیں بھی ساتھ میں مسجد میں چلنا ہے؟ ہم جب فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو بھی بیدار کرتے ہیں، اپنی زوجہ کو بھی بیدار کرتے ہیں؟ ہماری زوجہ جب نماز کے لیے گھر میں کھڑی ہوتی ہے، کیا بیٹی کو بھی ساتھ میں کھڑا کرتی ہے؟ اسلامی گھر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بچہ جو بھی مکلف ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز کا وقت جب آئے، وہ صبح کو اٹھے تو تلاوت سے آغاز کرے دن کا، وہ موبائل سے آغاز نہ کرے، وہ واٹس ایپ اور فیس بک سے اپنے دن کا آغاز نہ کرے۔
اسلامی گھر، ایمانی گھر تو ایسے ہوتے ہیں اس میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو پریفر کیا جاتا ہے، آخرت کو ترجیح دی جاتی ہے، آخرت کے لیے کمائی کی جاتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا، چوائس دیا، آیت تخییر اتری ہے کہ اے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنے ازواج سے کہہ دیجئے اگر دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، آئیے دنیا دے دی جائے گی، مال و دولت سے نواز دیا جائے گا، لیکن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر اللہ چاہتی ہو، اللہ کا رسول چاہتی ہو، آخرت چاہتی ہو، یہ زندگی چاہیے، تو یاد رکھیے اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اسلامی گھروں میں بسنے والے مرد و خواتین، ان کے پیش نظر آخرت پہلے ہوتی ہے۔ وہ گھر کیسے گھر ہے، وہ کیسے اسلامی گھر ہو سکتے جہاں اللہ کو یاد نہ کیا جائے، جہاں نمازیں نہ پڑھی جائیں، جہاں تلاوت نہ کی جائے؟ یہ خسارے میں ہیں، یہ انتہائی نقصان میں ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بڑا خسارہ تو وہ لوگ اٹھائیں گے جن کا اپنا بھی خسارہ ہوگا، گھر والوں کا بھی خسارہ ہوگا، قیامت کے دن یہ خسارے میں ہوں گے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، یہ بڑا خسارہ ہوگا، یہ کھلا ہوا خسارہ ہوگا۔ اسلامی گھر کیسے ہوتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے کہا ایقظوا صواحب الحجر، کمرے والیوں کو بیدار کر دو، جگا دو۔ فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی خواتین ایسی ہوں گی آخرت میں، دنیا میں لباس انہوں نے پہن رکھا ہوگا لیکن آخرت میں برہنہ ہوں گی، ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین کہتے ہیں ایک تو یہ مطلب ہے کہ لباس ایسے پہن رکھے تھے جس سے جسم کی ساخت نمایاں ہوتی تھی، جسم کے اعضاء نظر آتے تھے، تو عذاب یہ دیا جائے گا کہ جیسے دنیا میں اس طرح کا لباس پہنا کرتے تھے، آخرت میں سزا اور عذاب یہ ہے کہ تمہارے جسم میں رہنا ہو۔ دوسرا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے نعمت عطا کی تھی لباس کی، اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، لہذا ان کے پاس لباس کی دنیا میں نعمت تو ہے، مالداری کی وجہ سے کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے، شکر نہ کرنے کی وجہ سے ثواب سے خالی ہوں گے آخرت۔ ایقظوا صواحب الحجر، اسلامی گھر وہ ہوتے ہیں جس میں خود بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، گھر والیوں کو بھی بیدار کر دیتا ہے، انہیں بھی نماز کے لیے آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، قام من اللیل، رات کو بیدار ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنی زوجہ کو جگایا، اسے بیدار کیا، وہ بھی اٹھ کر کے اس نے بھی نماز ادا کی، فَإِنْ أَبَتْ، پس اگر اس نے انکار کیا، وہ بیدار نہیں ہوئی، نزح الماء، پانی چھڑک دیا اس کے چہرے پر۔ لیکن ظاہر یہ پہلے سے انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے، معاملہ پہلے سے سمجھا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ آگے سے خطرناک ریئیکشن بھی آ سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے رحم اللہ امرأۃ، اللہ رحم فرمائے، اللہ کی رحمت ہے ایسی خاتون کے ساتھ جو رات کو بیدار ہو، خود نماز پڑھے، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھائے، بس اگر وہ انکار کرے، اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ یہ اسلامی گھر ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے گھر ہوتے ہیں جس میں امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے، جس میں تلاوت ہوتی ہے، جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتا اگر اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، دعا پڑھ لی، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ کوئی کھانے کا سامان ہے، نہ کوئی ٹھکانہ،
یہاں گزارا نہیں۔ لیکن جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، دعا نہیں پڑھتا ہے، شیطان کہتے تمہارے لیے ٹھکانہ بھی مل گیا، تمہارے لیے کھانا بھی مل گیا۔ اس گھر اسلامی گھر ایسے ہوتے وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، شیطان کا داخلہ وہاں ممنوع ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر ایسے بنا لیے، شیاطین تو آ سکتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ شیاطین کو جب گھر میں بلایا ہے تو ظاہر ہے اس کی نحوستیں بھی رہیں گی، پھر گھروں میں فساد ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی عامل کو بلا کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب تک اپنے گھروں کو اسلامی گھر نہیں بنائیں گے، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا نہیں کریں گے، حیا کا ماحول پیدا نہیں کریں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، تلاوت نہیں کریں گے، بڑے سے بڑا عامل آ کر کے بھی گھر میں سکون نہیں پیدا کر سکتا۔ سکون تو یہاں سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے، شیطان کو بھگا کر کے، رحمت کے فرشتے بلا کر کے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے گھر میں کسی نے اگر کبھی جھوٹ بول دیا تو آپ اس وقت تک اعراض کرتے تھے، کنارہ کشی اختیار کرتے تھے جب تک توبہ نہ کر لیں۔ ہم تو بہت شان سے رہتے، بہت عیش سے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنسی ہے، ٹھٹھا ہے، جرائم ہوتے رہیں، گناہ ہوتے رہیں، نمازیں چھوڑی جاتی رہیں، جھوٹ بولا جاتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلامی گھر تو ایسے نہیں ہوتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اعراض کرتے جب تک توبہ نہ کر، ایک بار جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونا چاہا، آپ نے دیکھا ایک تکیہ ہے جس میں تصویریں ہیں، آپ داخل نہیں ہوئے اور غضبناک ہو گئے اور فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دیں گے اور ان سے کہا جائے گا جو گھروں میں تصویریں رکھتے ہیں، احیوا ما خلقتم، احیوا ما خلقتم، جسے تم نے بنایا ہے اس میں زندگی ڈالو، اس میں روح ڈالو، اسے پیدا کرو، اس میں حیات بخشو۔ مسلمان گھر ایسے کیسے ہو سکتے ہیں وہاں تصویریں لٹکی ہوں؟ اینیورسری کی الگ تصویر لٹکی ہے، برتھ ڈے کی الگ تصویریں ہیں، کہیں گھومنے گئے اس کی الگ تصویریں لٹکی ہے۔ مسلمان گھروں میں تصویریں نہیں لٹکتی ہوتی ہیں۔ لا تدخل الملائکہ بیت فیہ کلب ولا تصویر ولا صورہ، ملائکہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو یا کوئی تصویر ہو۔ اگر معاشرے کو ہم پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کو پاکیزہ بنانا ہوگا، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا ہوگا، اسے اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تیار نہیں، اگر اپنے گھر کی خبرگیری کے لیے تیار نہیں، اگر اپنے گھر کی ہم فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یاد رکھیے دشمنان اسلام، یہود، شیاطین یہ تیار بیٹھے ہیں۔ ان کی ساری محنتیں اسی لیے ہیں کہ گھر کے بچوں کو تباہ و برباد کر دیں، ہماری بچیوں سے عقیدہ ان کا چھین لیں، ان کا ایمان ان سے چھین لیں، حیا کا جنازہ نکال دیں۔ وہ تیار بیٹھے، اگر ہم محنت کے لیے تیار نہیں، وہ پہلے سے تیار۔ انہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، وہ بس اسی کام کے لیے بیٹھے کہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو اچک لیں، ہمارے گھروں کو شیطان کا اڈا بنا دیں۔ اور انہوں نے بنا دیا ہمارے گھروں کو شیطان کا اڈا، دشمنان دین کے گھر بنا دیے، اعدائے اسلام کے گھر ہمارے گھر ہو گئے۔ ہمارے گھروں سے گزرتے ہوئے کیا قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے یا ناچ گانے کی آواز آتی ہے؟ شیطان کے مزامیر کی آواز سنائی دیتی ہے، کس چیز کی آواز آتی ہے ہمارے گھروں سے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ان آلات کو توڑنے کے لیے آئے تھے، ہم نے اتنا آزاد کر دیا۔ ایسا اسلامی گھر ہوتا ہے، کوئی نگران نہیں، کوئی محافظ نہیں، بچہ بچی جب چاہیں آئے، 11 بجے 12 بجے کہاں سے آ رہے ہیں، کس کے پاس بیٹھے تھے، کیا کر رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نگراں نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اسلامی گھر تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گھر کو اسلامی بنانا ہے، اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے،
اپنے گھر کی فکر کرنی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ان کے دلوں میں کس کی محبت، ان کے دلوں میں کس نے گھر کیا ہے. اللہ کے دشمنان دین و اسلام ان کی محبت ہے یا اللہ والوں سے ان کے دلوں میں محبت ہے. ان کے موبائل میں کیا ہے؟ کیا قرآن ہے؟ کیا تلاوت ہے؟ کیا نعتیں ہیں؟ یا شیطانی آلات ہے، شیطانی چیزیں ہیں؟ ان کے جیب میں کیا ہے؟ ان کے چہرے کیسے ہیں؟ ان کے لباس کیسے ہیں؟ اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لباس اسلامی ہونا چاہیے، چہرہ اسلامی ہونا چاہیے، بال وضاقتہ اسلامی ہونی چاہیے، چال ڈھال اسلامی ہونی چاہیے. اپنے گھر کو اگر ہم اسلامی بنا لیں گے، 400-500 لوگ اگر یہ طے کر لیں کہ ہمارے گھر آج سے اسلامی ہو جائیں، ایسے ہو جائیں گے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے، ازواج مطہرات کے گھر تھے، معاشرہ صالح اور پاکیزہ ہو جائیں. آج ہمارے گھر ظاہری طور پہ انتہائی ڈیکوریٹڈ ہے، خوشنما ہے، مزین ہے، بہت ہی مضبوط نظر آتے ہیں، سردی گرمی سے حفاظت کا سارا سامان ہے، لیکن دوزخ کی آگ سے حفاظت کا کوئی سامان ہم نے رکھا ہے؟ وہ جو قرآن رکھا تھا کیا کبھی ہم اٹھا کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں رمضان کے علاوہ؟ صحابہ اور صحابیات کے گھر بھی تھے، وہ کچے گھر تھے، گھاس پھوس کے چھپر ہوا کرتے تھے، کھجوروں کی شاخوں کے چھپر ہوا کرتے تھے، بظاہر معمولی گھر ہوا کرتے تھے، لیکن رحمت کے فرشتے آیا کرتے تھے، رب کی سلامی آیا کرتی تھی، رب کو بھی پیار آیا کرتا تھا، فرشتوں کو بھی دیکھ کر کے رشک ہوا کرتا تھا. ان گھروں میں سیدہ عائشہ اور حفصہ رہا کرتی تھی، حضرات حسن و حسین ان گھروں سے نکلا کرتے تھے. کیا خوبصورت گھر ہوا کرتے تھے، کتنے پیارے اور مقدس گھر ہوا کرتے تھے. وہ بہت پکے نہیں تھے، بہت مضبوط بظاہر نہیں تھے، لیکن اللہ کے نزدیک انتہائی مضبوط تھے، ان کے مکین انتہائی محبوب تھے. ہمیں بھی اپنے گھروں کو ایسے ہی بنانا، اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا ہے، اپنے گھروں کو اسلامی بنانا ہے، اپنے گھروں کو ایمانی بنانا. ہمارا گھر اسلامی اور ایمانی ہو جائے گا تو پھر آخرت میں ہم خسارے سے بچ جائیں گے اور دنیا میں بھی ہم خسارے سے بچ جائیں گے. جہنم جیسا ہمارا گھر نہیں ہوگا، ورنہ آج اکثریت گھروں کی یہی صورتحال، وہ جہنم کا نمونہ بنے. فتنہ ہے، فساد ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، غیبت ہے، لعنت ہے. کیا ہم کبھی دین کے لیے، اللہ کے لیے ناراض ہوتے ہیں؟ اپنی زوجہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. کبھی دین کے لیے بھی ناراض ہوئے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے تذکرہ کیا، کسی نے ایک بار بھی اگر جھوٹ بول دیا، جب تک توبہ نہیں کی ناراض رہے، اعراض کیا، کنارہ کشی اختیار. کبھی ہم بھی ناراض ہوئے؟ ہم جو کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تھوڑا سا تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں، فساد مچا دیتے ہیں، گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. کیا نماز چھوڑنے پر کبھی ناراض ہوئے؟ کیا اپنے بچے کے نماز چھوڑنے پر کبھی ناراض ہوئے؟ کیا اپنے بچے کے ناجائز تعلقات کی وجہ سے کبھی اس پر ہاتھ اٹھایا؟ اسلامی گھر تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے لیے ناراضگی ہو. اسلامی گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی گھر پہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، ادخل علیہم الرفق، ان میں رفق اور نرمی کو داخل کر دیتے ہیں. چھوٹا بڑوں کا احترام کرتا ہے، بڑے چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں، محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں ہوتا ہے، محبت اور پیار ہوتا ہے. اسلامی گھر ایسے ہوتے ہیں، اسلامی گھر ایسے ہوتے ہیں اس میں راز فاش نہیں کیے جاتے، آپس کے اختلافات کا باہر چرچا نہیں کیا جاتا ہے، زوجین کی آپس کی ملاقات کا باہر دوستوں میں چرچا نہیں کیا جاتا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وہ سنا کر کے بات مکمل. ان من اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ، امانت میں بدترین خیانت، سب سے بڑی خیانت امانت میں یہ ہے کہ آدمی اپنی زوجہ سے ملاقات کرے، وتفضی الیہ، اور زوجہ اپنے شوہر سے ملاقات کرے، ثم ینشر سرہا، پھر اپنے دوستوں میں، اپنے سہیلیوں میں ہوں، اپنے باہر کی مجلسوں میں ہوں، آپس کے راز کو شیئر کرے، گھر کے راز کو فاش کرے. یہ اسلامی گھر نہیں ہوتے، یہ بدترین جرم ہے، امانت میں خیانت ہے. اسلامی گھر ایسے ہوتے ہیں وہاں کے راز کو باہر نہیں لایا جاتا ہے، وہاں کے اختلافات کو دکانوں اور چوراہوں پر نہیں لایا جاتا ہے، وہ اندر کی چیزیں ہوتی
اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں، صحابیات کے نقش قدم پر اپنے گھر کو بنائیں، اس طرح اپنے گھروں کو آباد کریں، انشاءاللہ ہم بھی آباد ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی شاد اور آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔